اٹلی میں کلابریا کے ساحل پر پناہ گزینوں کی کشتی کو پیش آنے والے دل خراش واقعے میں ملوث انسانی سمگلروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 مارچ 2023 کو آنے والی اطلاعات کے مطابق ایک اور ہیومن ٹریفکر یا انسانی سمگلر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یوں اس واقعہ میں ملوث ظالم اور بے حس انسانی سمگلروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کورتو کلابریا میں امیگرنٹس کی کشتی کو پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی اپ ڈیٹس جاننے سے پہلے امیگریشن پلس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دنیا بھر کی امیگرنٹس کے حوالے سے خبریں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دیں کہ 26 فروری کو ایک کشتی ترکی کے ساحل سے اٹلی کی جانب روانہ ہوئی تھی جس میں 180 کے قریب اللیگل امیگرنٹ سوار تھے۔ یہ کشتی کورتو کے ساحل کے قریب سمندر میں موجود اونچی نیچی چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 72 امیگرنٹس لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کشتی میں سوار افراد کا تعلق دیگر ملکوں کے علاوہ شام، افغانستان اور پاکستان سے بھی تھا۔ اس ہیومن ٹریجڈی پر یورپ اور اٹلی کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے زبردست احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم کے ذریعے پناہ گزینوں کو بڑی بڑی رقوم لے کر یورپین ممالک کی جانب روانہ کیا جاتا تھا۔ اس دل خراش واقعے میں پاکستانیوں کی اموات ہونے کے بعد پاکستان میں بھی انسانی سمگلروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا اور وسطی پنجاب کے ایک شہر سے ہیومن سمگلرز کو حراست میں بھی لیا گیا۔ کلابریا میں بوٹ شپ ریک کے واقعہ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ہونے والی حالیہ گرفتاری میں جس شخص کو حراست میں لیا گیا ہے اس کا تعلق ترکی سے ہے اور یہ اس حادثے کے رونما ہونے کے بعد آسٹریا فرار ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اس سانحے کے حوالے سے 2 پاکستانیوں اور ایک ٹرکش شہری کو پہلے ہی حراست میں لیا جا چکا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ان پناہ گزینوں کو اس کشتی پر سوار کر کے میڈیٹرینین کے ذریعے یورپ کی جانب روانہ کیا تھا۔ ان گرفتاریوں سے قطع نظر اگر ان ہیومن ٹریفکرز کے نیٹ ورک کا جائزہ لیا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ ان کا قلع کما کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حقیقت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کورتو کے مقام پر ہونے والے اس افسوسناک حادثے کے باوجود اٹلی کی جانب پناہ گزینوں کو مسلسل روانہ کیا جا رہا ہے۔ آج 13 مارچ 2023 ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1300 سے زیادہ امیگرنٹس اٹالین جزیرے لامپیدوزا پہنچے ہیں۔ ان افراد کو ہیومن ٹریفکرز یا انسانی سمگلروں نے تنیزیا کے ساحل صفاقس سے یورپ کی جانب روانہ کیا تھا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کے نئے ریسکیو قوانین کے باعث بہت سارے افراد کو بحیرہ روم سے ہی واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن کی ایک رپورٹ کے مطابق لیبیا کے ڈیٹینشن سینٹرز میں کوسٹ گارڈز کی جانب سے واپس بھیجے گئے امیگرنٹس کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیبیا، تیونس، ترکی اور عراق کے ان ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈپورٹ کیے گئے امیگرنٹس انتہائی برے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کئی بار پاکستان کی جانب انگلی اٹھا چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود انسانی سمگلرز یا ہیومن ٹریفکرز پاکستانیوں کو یورپی ممالک میں غیر قانونی داخل کرنے کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان سے ان عناصر کے خلاف کارروائی کا کئی بار مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اٹلی کے ساحل کلابریا پر کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کے بعد پاکستان سے یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کہ ہیومن ٹریفکرز جو پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستانیوں کو سنہرے خواب دکھا کر یورپ کی جانب غیر قانونی طور پر روانہ کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے معصوم شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔